حالانکہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے یہ ٹائم کہ تم نے دینا ہی دینا ہے مجھے ہر حال میں، دنیا جائے بھاڑ میں ہر حال میں دنیا جائے بھاڑ میں. چاہے تم سفر پہ ہو تو اٹس اوکے، اگر تھکے ہوئے ہو یا بہت دور جانا ہے یا تمہارے پاس ٹائم کی کمی ہے تو اللہ کہہ رہے چھوڑنا نہیں ہے بھائی. آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو ہاف کر دو. یہاں تک کہ اگر بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، آزمائش میں ہو، جسم ساتھ نہیں دے رہا، ٹوٹ رہے ہو اور بہت کمزور سی حالت ہے، چھوڑنی نہیں ہے. کھانا کھا سکتے ہو، واش روم تک جا سکتے ہو، اس قابل ہو کہ چہل قدمی کر سکتے ہو تو پھر نماز بھی پڑھنی ہوگی. ہاں سچویشن اینڈ پوزیشن چینج کر لو، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، چھوڑنی نہیں ہے. اسی طرح دوسری بڑی بات، گہری بات، یہ نماز کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے یار. واللہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی نماز ابھی تک ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ ویسے ہی، آپ کو شیطان بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے. یہ جھوٹے ارادے ہیں، یہ جھوٹی سوچ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ مومن نمازی ہوتا ہے. چاہے جتنا بڑا پیر بن جائے، جتنا بڑا ولی بن جائے، پیغمبروں پر نمازیں فرض ہوئی ہیں تو ایک عام بندے کے لیے نماز کی کیسی چھوٹ ہے؟ یعنی ہم بہت سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں اللہ کے معاملے میں سم ٹائم. سو میدان جنگ، اب اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ ایک انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر رہا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اب مجھے بتاؤ، جس کو اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے، اس بندے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ صلاۃ الخوف پڑھو، 1 رکعت پڑھو. آدھے پڑھو آدھے لڑو، پھر جب یہ پڑھ چکے تو وہ شامل ہو جاؤ، تم لوگ جاؤ لڑنے. ارے بھائی اللہ کے لیے لڑا جا رہا ہے، شہادتوں کے جذبے ہیں سب کے دلوں میں، وہاں بھی نماز فرض ہے. سو اینی ہاؤ، یہ تو نماز کی طرف بات چلی گئی. تو نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ جس بھی سچویشن میں ہو، کم سے کم اتنا ٹائم تو اللہ کے لیے نکالو دن میں کہ 5 وقت کی نماز کمپلیٹ ہو جائے. چھوڑو دفع کرو دنیا کی ایکٹیویٹیز کو، تھوڑا کم کما لو، 2-4 باتیں کم کر لو لوگوں سے. کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، دنیا تو تھکاتی ہے. اللہ نے اتنی ریلیکس زندگی دی ہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی واللہ. تو اینی ہاؤ ٹائم نہیں دیتا انسان اللہ کو. ٹائم نہ دینے کی وجہ سے انسان کے دل سے اللہ کا خیال نکل جاتا ہے واللہ. اور میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جب انسان اللہ کی غفلت میں انوالو ہوتا ہے نا تو بظاہر اس کے پاس ایک بہت لگژری نقشہ ہوتا ہے لائف گزارنے کا، لیکن بہت ویل سیٹلڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی دنیا برباد، ویران، بنجر، بکھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اپنے اندر کو اللہ سے جوڑنا بڑا ضروری ہے. یہ کیسے ہوگا؟ روزانہ اللہ کو ٹائم دینا، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. اور دوسری بات بتاؤں، یہ جو دل ہے نا، اس پہ شروع میں مشقت کرنی پڑتی ہے. بس صرف 2-4 دن، 2-4 ہفتے یا 2-4 مہینے، اتنے بھی بگڑے نہیں ہو یار کہ سالوں لگ جائے. بس 2-4 دن، ہاں یہی سٹیج ہوگی آپ کی. 2-4 دن کافی ہے آپ کے لیے. 2-4 دن دل کے اگینسٹ صرف فیصلے کرنے ہوتے ہیں اللہ کے لیے. جو زیادہ بگڑے ہوتے ہیں چلو وہ ان کو ہفتے لگ جائیں گے، لیکن آپ نہیں ہو بگڑے، آپ نہیں ہو، اتنے نہیں ہو، ٹھیک ہے. سو جو 2-4 دن کی سٹرگل کرتا ہے، آئی مین اپنے دل پہ، کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ اللہ کے آگے جھکے، اللہ کا کلام پڑھے. اس قرآن کو اٹھانے سے نا وحشت آتی ہے. آئی مین ٹو سے جب ہم اسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی عجیب چیز اٹھا لی ہے. اور واللہ یہی وہ ہدایت کی روشنی ہے جنہوں نے بڑے بڑے مشرکوں اور کافروں اور گنہگاروں اور پتہ نہیں کن بڑے بڑے گناہوں میں انوالو لوگوں کی زندگیوں کو بدلا. کہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی باتیں ہیں، واہ اللہ کیا. یعنی یار آپ ایک دفعہ امیجن کریں کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے. ہم خواہش تو اب سب کی ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے واللہ، لیکن ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہے کہ اللہ جب بات کرے گا تو ان کی کوئی آواز ہوگی، وہ ہمارے سامنے ہوں گے. یہ ملاقاتیں تو جنت میں ہوں گی،
اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے انسان سے بات کی ہے، انسان سے مخاطب ہوا ہے، لیکن انسان یا تو کانوں میں ہینڈ فری یا روئی لگا کے نا اللہ کی باتوں کو اگنور کر رہا ہے. اللہ کی آیتوں سے اس کو وحشت آ رہی ہے. کتنی بری بات ہے نا ویسے. وہ قرآن جو ہماری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے، اس قرآن کو ہم بالکل ہی کچھ نہیں سمجھ رہے، مشکل سمجھ رہے، اٹھانے سے پہلے ہی ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز اٹھا رہا ہوں. کہاں تھا میں؟ کمنٹس بھی آف ہے، کوئی ریمائنڈ بھی نہیں کروا سکتا. اچھا، اینی ہاؤ، تو اللہ کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے انسان کے دلوں میں، انسان کے ذہنوں میں، انسان کی زندگیوں میں غفلتیں آتی ہیں، اور غفلتیں انسان کو سلا دیتی ہیں بھائی، دنیا کے حوالے کر دیتی ہیں. پھر انسان اللہ کو غیر ضروری، اللہ کی عبادتوں کو غیر ضروری، یا پھر مشکل، یا پھر اس میں سستی، اور دنیا کی ایکٹیویٹیز، چہروں کی غلامی، دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے پیچھے سوچنا، دنیا میں انوالو رہنا، دنیا سے ہرٹ ہونا، دنیا سے گہری دوستیاں لگانا، یہ ساری چیزیں اس انسان کا شعبہ زندگی بن جاتا ہے. اور عقل کے اندھے کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ مجھ سے ایک بہت بڑی چیز اسکپ ہو رہی ہے. لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ جھوٹ موٹ بول کے اسے بیوقوف بنانا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ دو میٹھی میٹھی باتوں سے اسے اپنا لیتے ہیں، اور پھر اپنا کر جو اس کے پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں، اس کا زخم پھر یہ ساری زندگی نہیں بھر پاتا، پھر چیخو پکار کرتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت جیسی ہستی جو انسان کو دنیا کی ریالٹی سے آگاہ کرتی ہے، جو انسان کو انسان کے مقصد پر جینے کے اصول سکھاتی ہے، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتا ہے میں نے تو یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی. اب دیکھو، بنانے والا بہتر جانتا ہے نا کہ کیوں بنائی. ایسا ہی ہے، یعنی ہم ساری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ بنائی ہوئی ہیں، بنی ہوئی ہیں، ہم بھی، اور ان سب کا ایک ہی رب ہے اللہ. تو اللہ کہتے ہیں میں نے یہ جو زندگی موت کا پروسیس بنایا نا، آپ کو یہ جو زندہ کیا ہے، اور پھر جب کل کو، پرسوں کو، ترسوں کو، یا سال 2 سال کے بعد ماروں گا، اور پھر یہ جو زندگی گزارنے کے یہ جو شوشلے ہیں، یہ پروسیس ہے پورا لائف کا، دنیا کا، نظام ہستی کا، یہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم لوگوں میں سے کون اچھے اعمال کرتا، اچھی زندگی کون گزارتا. اب اللہ رب العزت انسان کو ہمیشہ غفلت سے نکال کے ریالٹیز کو ایکسپوز کر کے اس کے سامنے رکھ کے انسان کو یہ آرڈر کرتا ہے کہ اپنے لیے اچھے فیصلے کر لو جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی تمہارے لیے بن جائے. لیکن انسان چونکہ لسٹ کا مارا ہے، بھوکا ہے. آج کل کے مردوں نے عورتوں کو قبلہ بنایا ہوا ہے، کتوں کی طرح عورتوں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. واللہ اتنے گر چکے ہیں، مجھے ان کی حالت پر افسوس ہوتا ہے. وہ عورت جو پیدا ہی مرد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کی گئی ہے، اس عورت کو حرام طریقے سے پتہ نہیں کن کن چکروں میں لے کے جایا جا رہا ہے، اور سب نمازوں سے غافل. او استغفر اللہ، بنی سب نہیں، بہت سارے لوگ، بیشتر بہت اچھے لوگ بھی ہیں ابھی اس دنیا میں کہ اپنی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے بہن بیٹی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ساتھ میں دوسروں کے بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو نکمے ہوتے ہیں، جو ویلے ہوتے ہیں، جن کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی، جو اللہ رسول سے غافل ہوتے ہیں، جو دنیا کے لسٹ میں غائب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا قبلہ عورت بنایا ہوتا ہے، پھر ان کی زندگی بیچاروں کی اسی میں گزر رہی ہوتی ہے. تو بیچارہ وہ ہے جو یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، مجبوری میں کر رہا ہے، یا نفس حاوی آ گیا ہے، یا غلطی سے ہو رہا ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن ماحول سے بیچارہ تنگ آ کے یا مجبور ہو کے کر گزرتا ہے. وہ بیچارہ نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے، جسے روکنے کے بعد بھی نہ روکا جائے. وہ ہٹ دھرم ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی حدودوں کو کراس کرنے والا انسان ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ رحم فرمائے. تو اللہ رب العزت ہمیشہ 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 ہمیں ریئل چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے. جنت ریئل چیز ہے. ایک دفعہ آپ اگر جنت میں انٹر ہو گئے نا، یہ لذتیں بڑھا دی جائیں گی، یہ خوبصورتی بڑھا دی جائے گی، لائف ٹائم کے لیے آپ کو زندہ رکھا جائے گا. یہ بیماریاں، یہ غم، یہ گندگی، یہ غلاظتیں، یہ بوجھل ہونا، یہ سٹریس، یہ انزائٹک ہونا، یہ پینک اٹیکس، اور یہ الجھنا، یہ لوگوں کی باتوں سے ہرٹ ہونا، یہ سارے فلسفے ختم ہو جائیں گے وہاں پہ. اور ہم سب کی محنت اسی کے لیے، ہم سب کی محنت اس جگہ رہنے کے لیے اچھے سے اس دنیا کے پلیٹ فارم پر. اور اس دنیا
اس کی تو ریالٹی اللہ نے کتنی دفعہ آپ کو بتائی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. چاہے تمہارا گھر سونے کی اینٹوں سے کیوں نہ بناؤ، مشک عنبر اور زعفران کا گارا کیوں نہ لگاؤ، لوگ جب اس کو باہر سے دیکھیں تو اش اش کریں،